السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ بنی اسرائیل آیات 78 تا 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی نماز بھی، بے شک نماز فجر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ زائد عبادت ہے تمہارے لیے، بعید نہیں کہ فائز کر دے تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر۔ اور دعا کرو، اے میرے مالک، لے جا تو مجھے صدق کے ساتھ اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ، اور بنا دے تو میرے لیے اپنی جناب خاص سے کسی اقتدار کو میرا مددگار۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے اور مٹ گیا باطل، یقیناً باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اور نازل کر رہے ہیں ہم قرآن میں وہ کچھ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے۔ اور جب انعام سے نوازتے ہیں ہم انسان کو تو پیٹھ موڑ لیتا ہے اور اینٹ جاتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے مصیبت تو ہو جاتا ہے مایوس۔ کہہ دو، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقہ پر، اب یہ تمہارا رب ہی ہے جو پوری طرح جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت یافتہ راستہ کے اعتبار سے۔ اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا۔ اور اگر چاہیں ہم تو چھین لے جائیں وہ سب جو وحی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ گے تم اپنے لیے اس سلسلہ میں ہمارے مقابل کوئی حمایتی، مگر یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، یقیناً اس کا فضل ہے تم پر بہت زیادہ۔ کہہ دیجئے، اگر کہیں مل کر کوشش کریں تمام جن و انس اس بات کی کہ لے آئیں کوئی چیز مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے وہ اس کی مثل، اگرچہ ہو جائیں وہ سب ایک دوسرے کے مددگار۔ اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون، لیکن انکار کر دیا اکثر انسانوں نے مگر کافر بن کر۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں مانیں گے ہم تمہاری بات جب تک کہ نہ پھاڑ بہاؤ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ، یا تمہارے پاس ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، اور رواں کر دو تم نہریں ان کے اندر بہترین طریقہ سے، یا گرا دو تم آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لے آؤ تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تمہارے لیے گھر سونے کا، یا چڑھ جاؤ تم آسمان پر، اور ہرگز نہیں یقین کریں گے ہم تمہارے چڑھنے کا بھی جب تک کہ اتارو تم ہم پر ایک تحریر جسے ہم خود پڑھیں۔ کہہ دیجئے، پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک آدمی پیغام پہنچانے والا۔ اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جب بھی آئی ان کے پاس ہدایت، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا بھیجا ہے اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے، اگر ہوتے زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، تو ضرور نازل کرتے ہم ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر۔ ان سے کہیے، کافی ہے اللہ گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان، یقیناً وہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اور جسے ہدایت دے اللہ سو وہی ہے ہدایت پانے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پاؤ گے تم ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ اور گھیر کر لے آئیں گے ہم انہیں روز قیامت، اوندے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ جب وہ مان پڑنے لگے گا تو ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے سزا ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے انکار کیا تھا ہماری آیات کا، اور کہا تھا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور خاک، کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے؟ کیا کبھی نہیں غور کیا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر ہے اس پر بھی کہ پیدا فرمائے ان کی مثل، لیکن مقررہ کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے ایک مدت، کوئی شک نہیں جس کے آنے میں، مگر انکار کر دیا ہے ظالموں نے کہ بغیر کافر ہوئے۔ ان سے کہہ دیجئے، اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو پھر ضرور روک لیتے تم انہیں خرچ ہونے کے ڈر سے، اور انسان تو ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور یقیناً عطا کیے تھے ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات، بس پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب آئے موسیٰ ان کے ہاں تو کہا تھا ان سے فرعون نے، بے شک میں سمجھتا ہوں تمہیں اے موسیٰ سحر زدہ شخص۔ کہا تھا موسیٰ نے، یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو مگر اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بصیرت کے لیے،
اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون شامت زدہ شخص۔ سو ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ پھینکے ان کو اس سرزمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اسے اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے، بسو تم زمین میں، پھر جب آن پورا ہوگا آخرت کا وعدہ تو لا حاضر کریں گے ہم تم سب کو ایک ساتھ، اور حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو، اور حق ہی لے کر نازل ہوا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا بنا کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اسے انسانوں کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس کو بتدریج۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ تم، یقیناً وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اس سے پہلے، جب تلاوت کیا جاتا تھا یہ ان کے سامنے تو گر جاتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً وہ ہے وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہے وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا، اور گر پڑتے ہیں وہ منہ کے بل روتے ہوئے، اور اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی تم پکارو گے اسے، سو اسی کے لیے تو ہیں سب اچھے نام۔ اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، اور نہ بہت پست کرو تم اپنی آواز نماز میں، اور اختیار کرو ان دونوں کے درمیان مناسب طریقہ۔ اور کہہ دو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہرگز نہیں بنایا کسی کو بیٹا، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر، اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی۔